شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آج ماہ مبارکہ رمضان کی 19 تاریخ ہے اور آج 20ویں کی شب ہے، جیسے کہ ایام شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام چل رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک گزشتہ گفتگو بہت ہی خوبصورت کی، اور آج بھی ہم اسی موضوع پر ڈسکس کریں گے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جناب محترم مجتبیٰ علی جوادی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی خدا کا شکر ہے۔ جیسے کہ محترم، ہماری گزشتہ گفتگو بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے موضوع پر گزری، جیسے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے شخصیت کو ہمارے لیے واضح فرمایا، خود قرآن کی نظر میں، خود احادیث کی روشنی کے اندر۔ اور آج محترم، سب سے پہلے ہمارا سوال یہ کہ جیسے کہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں فرمایا تھا کہ بہت ساری احادیث کو امام علیہ السلام کی جو شان میں ان کو چھپایا گیا، خود کتمان کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جہاں تک ان احادیث کا ذکر ہے، خصوصاً ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بچپن کے اندر ہی بہت زیادہ آگے تھے۔ صحیح۔ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ہی چھوٹے تھے کہ جب آپ کو رسول اکرم نے دعوت ذی العشیرہ کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کیا، بالکل، اور اپنا وصی بنایا، اپنا وزیر بنایا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے جیسے امت اسلامیہ کو اور اسلام کو امیر المؤمنین کی ضرورت پڑی، امیر المؤمنین ہر جنگ کے اندر آگے ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور بڑی تعداد کے اندر کفار اور مشرکین جو ہے وہ امیر المؤمنین کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ صحیح۔ اور بڑی تعداد میں لوگ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، دیگر جنگوں کے اندر۔ تو بعد میں جو لوگ مسلمان بھی ہوئے ان میں بڑی تعداد ایسے تھے کہ جن کے رشتہ داروں کے اندر، جن کے قبیلوں کے اندر بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے پہلوان امیر المؤمنین کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے۔ لہٰذا یہ وہ شخصیات تھیں، یعنی یہ لوگ تھے، اور کچھ منافقین بھی تھے، جس طرح سے سورہ برات کے اندر بھی منافقین کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے کوشش یہ تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت جو اتنی زیادہ نمایاں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رسول اکرم کے بعد اس شخصیت کو جو ہے وہ یہ نمایاں جو شخصیت موجود ہے، اور اس شخصیت کو یہ جو اہمیت حاصل ہے رسول اکرم کے دور کے اندر، یہ رسول اکرم کے دور کے بعد یہ اہمیت انہیں حاصل نہ ہو۔ بالکل۔ اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت امیر المؤمنین اور اہل بیت سے وابستہ اور پیوستہ ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ دلوں میں چھپا ہوا ایک بغض تھا، ایک نفرت تھی منافقین کے اندر اور بعض دیگوں کے اندر۔ البتہ جو رسول اکرم کے سچے اور پاکیزہ اور مخلص صحابہ تھے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی جو منافقین تھے یا جن کے اندر جو ہے وہ دلوں میں کھوٹ تھا، وہ یہ مسائل موجود تھے۔ اور قریش کے اندر ایک بڑی تعداد، اور ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قریش کے اشرافیہ نہیں راضی تھے کہ امیر المؤمنین کی شخصیت حتیٰ خلافت کے لیے سامنے آئے، اور حتیٰ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب خلیفہ دوم اور جناب ابن عباس کے درمیان ایک مکالمہ ہے کہ جس کے اندر خود خلیفہ دوم جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قریش بالکل بھی راضی نہیں تھے رسول اکرم کی رحلت کے بعد کہ امیر المؤمنین کی شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی، اور یہ شخصیت جو ہے وہ بطور، چونکہ امیر المؤمنین کے بارے میں ان کے جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، یعنی تاثرات۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے آباء و اجداد اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے امیر المؤمنین کے ہاتھوں مار کھا چکے تھے۔ بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں اسباب بنی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ امیر المؤمنین کی فضیلت میں اور اہل بیت کی فضیلت میں احادیث کو روکا گیا، تاکہ امت اہل بیت کے قریب نہ آئے، امت جو ہے وہ امیر المؤمنین کی شخصیت کے قریب نہ آئے۔ اور اس طرح کے یہ ایک اسباب ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو باعث بنی کہ یہ کام کیا گیا، اور خصوصاً امیر شام کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں یہ کام بہت زیادہ ہوا۔ بالکل۔ چونکہ امیر المؤمنین کی خلافت کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا، اور انشاءاللہ ہم آگے پروگرام کے اندر اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ مشنری، باقاعدہ پیٹ خطیب، باقاعدہ جو ہے مختلف
آپ سمجھیں کہ لوگوں کو آمادہ کیا گیا کہ اہل بیت کی فضیلت نہ صرف بیان نہ کریں صحیح، بلکہ اہل بیت کے اوپر سب و شتم کیا جائے تاکہ امت کو اہل بیت سے دور رکھا جائے. چونکہ اہل بیت کے ہاتھوں اگر امت اسلامی کی زمام آ جاتی اور امیر المؤمنین کے ہاتھوں اور آل علی کے ہاتھوں زمام آ جاتی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قبائلی نظام نابود ہو جاتا. یعنی قبائل کی بنیاد کے اوپر جتنے لوگوں کو ترجیحات ملتی تھیں, قبائل کی بنیاد پر جتنے چیزیں ہوتی تھیں, وہ سب چیزوں کا خاتمہ ہونا تھا, عدل و انصاف ہونا تھا. اور وہ لوگ جو قبائلیت اور قبیلیت کے عادی ہو چکے تھے, اور وہ لوگ جو عیش و عشرت کے عادی ہو چکے تھے, اور وہ لوگ جو مست زندگی کرنے کے عادی ہو چکے تھے, ان کی مصلحت کے اندر نہیں تھا کہ ایسی شخصیات آئیں. لہٰذا یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی. البتہ خدا نے بھی اپنا مکر کیا اور ان کی کوشش ناکام رہی. جی محترم, بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا. محترم, اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں, یعنی کتنے ادوار ہیں, کس طریقے سے وہ مطالعہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے, ان کی جو زندگی ہے, تاریخی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر علماء نے مختلف تقسیم بندی کی ہے کہ آپ امیر المؤمنین کی زندگی کو اس طرح سے آپ دیکھیں. لیکن 3 بنیادی طور پر ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں امیر المؤمنین کی زندگی کے مراحل کو. صحیح. ایک آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ جو رسول اکرم کے ساتھ تھا, بالکل, اور ایک آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ جو خلفاء کے ساتھ تھا, اور تیسرا خود آپ کی خلافت کا مرحلہ. صحیح. چونکہ ان تینوں ادوار میں آپ کو امیر المؤمنین کے کاموں میں اور امیر المؤمنین کے آپ سمجھیں کہ سیرت کے اندر ایک نوع فرق نظر آتا ہے. یعنی امیر المؤمنین حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کے اندر امیر المؤمنین کو جو ذمہ داری بنتی ہے, اس ذمہ داری کے لحاظ سے امیر المؤمنین جو ہے وہ اپنا موقف اپناتے ہیں اور اپنا رول ادا کرتے ہیں. صحیح. مثلاً آپ دیکھ لیں, رسول اکرم کی زندگی کے ساتھ, یعنی رسول اکرم کی وفات تک جو دور امیر المؤمنین کی زندگی کا رہا, یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر آپ کو ہر جگہ علی نظر آتا ہے. بالکل, ہر معرکے کے اندر علی نظر آتا ہے. آپ خندق میں چلے جائیں آپ کو علی, آپ خیبر میں چلے جائیں آپ کو علی, آپ احزاب میں, حنین میں, جہاں چلے جائیں آپ کو علی نظر آتا ہے. یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر جہاں پر, یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام گویا ایک ایسی شخصیت تھے کہ جہاں پر جب سب ہاتھ اٹھا دیتے تھے نا کہ یہ نہیں ہونے والا, وہاں امیر المؤمنین آ جاتے تھے. صحیح. مثلا رسول اکرم جس طرح سے کہا کہ کل کون آئے گا اور جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کرے گا خیبر کا, تو اس وقت امیر المؤمنین, یعنی رسول اکرم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو غیر فرار ہے, جو فرار نہیں کرتا اور پلٹ کر دشمن پر جو وار کرتا ہے. امیر المؤمنین کی شخصیت ہے. بالکل. خندق کے دوران جب یعنی بلایا گیا اور اس نے ملعون نے کہا کہ کون ہے جو وہ جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے, اور مسلمانوں کو جو تھریٹ کیا, تو اس وقت امیر المؤمنین کی شخصیت ہے. آپ کو نظر آئے گی یہ شخصیت بالکل میدان میں, بچپنے سے میدان کے اندر ہے. 13 سال کی عمر سے یہ میدان کے اندر موجود ہیں اور رسول اکرم کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک الگ شخصیت نظر آتی ہے, ایک ایسی شخصیت جو بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے, بہت ہی زیادہ فعال ہے میدان جہاد کے اندر, میدان علم کے اندر, میدان مدیریت کے اندر, احکام کو بیان کرنے کے اندر, رسول اکرم کا پیغام پہنچانے کے اندر. رسول اکرم جو ہے وہ اپنی جگہ ان کو کہیں پر مسئولیت دیتے ہیں. یہ ایک بالکل آپ کو ایک ڈیفرنٹ شخصیت نظر آئے گی. لیکن جب رسول اکرم کی رحلت ہوتی ہے اس کے بعد یہ شخصیت اس طرح کا رول آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا. یعنی آپ کو جنگوں والا وہ رول نظر نہیں آتا, چونکہ حالات جب تبدیل ہو گئے, حالات مختلف ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے, اب اس کے اندر تاریخی آبھاس ہیں, ان میں نہیں جاتے ہیں, لیکن ان حالات کو بھی لوگ پڑھیں. یعنی جب حالات مختلف ہو گئے تو ان حالات کے اندر امیر المؤمنین نے دیکھا کہ یہاں اب اسلام کی مصلحت یہ ہے کہ میں ایک اور طریقے سے جو ہے وہ کام کو آگے لے کر چلوں, اور وہاں پر پھر امیر المؤمنین اپنا علمی اور تربیتی کام انجام دیتے رہے, اور خلفاء کو جہاں پر ضرورت پڑتی تھی اور جہاں سمجھتے تھے کہ یہاں اسلام کو ضرورت ہے تو وہاں جو ہے وہ ان کی مدد کرتے تھے, انہیں مشورہ دیتے تھے. یہاں تک کہ مشہور جملہ جو ہے وہ خلیفہ دوم کا ہے کہ اگر لولا علی لہلک عمر, کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امیر المؤمنین کا جو دوسرا دور ہے, صحیح, کہ جس کے اندر بظاہر ایک نوع
امیر المؤمنین کا وہ چہرہ نہیں ہے کہ جو میدان میں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، بالکل جنگوں کے اندر، محاذوں کے اندر، بلکہ یہاں زیادہ سے زیادہ جو کام امیر المؤمنین کا اکثر ہے وہ مشاورت ہے اور مشورہ دیتے ہیں ان کو، اور یہ ہے خوب. اس کے بہت سارے تاریخی اور چیزیں اسباب ہے، لیکن یہ ایک زندگی کا پہلو ہے. تو ایک پہلو یہ ہے انسان زندگی کا کیٹیگرائز دور، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے حالات کا کہ جن حالات کے اندر. پھر دوسرا یہ دور ہے، اور تیسرا خود امیر المؤمنین کی حکومت کا دور ہے. جی محترم، اب اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. ناظرین کرام، جیسے کہ ایک بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق 3 ادوار کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں سے پہلا اور دوسرا دور ذکر کر دیا گیا، اور اب چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف. محترم، جیسے کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پہلے اور دوسرے دور کو آپ نے بیان فرمایا، اب تیسرے دور کو بھی بیان فرمائیے. دیکھیں، تیسرا دور جو امیر المؤمنین کا ہے، خیر اس کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ ایک مختلف دور تھا. صحیح. کہ جس کے اندر امیر المؤمنین 25 سال کا ایک گیپ تھا، کہ جہاں امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں بظاہر تلوار ہمیں نظر نہیں آتی، جی، لیکن 25 سال بعد علی دوبارہ تلوار اٹھاتے ہیں. یعنی 25 سال بعد جب امت امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کے لیے امت آ جاتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے. تو اس کے بعد یہ جو دور ہے، یہ دور جو ہے وہ امیر المؤمنین کی خلافت کا دور ہے، جو ایک بحرانی دور ہے. صحیح. اس کے اندر آپ کو، یعنی اس وقت اکثر خطبہ جو آپ کو ملتے ہیں نہج البلاغہ میں اور دیگر خطوط، اور وہ اس دور کے اندر ہیں. یعنی اس دور کے اندر امیر المؤمنین نے اپنی شخصیت کے اندر موجود چیزوں کو، آپ سمجھیں کہ اپنا علم جتنا تھا، اپنی شجاعت، اپنا تقوی، جو کچھ کمالات تھے وہ ظاہر ہوئے اس دور کے اندر. بالکل. چونکہ جب آپ اپنی خلافت کے اندر آئے، یہ دور میرے خیال میں پہلا دور اور دوسرا دور بہت اہم ہے، لیکن تیسرا دور بہت زیادہ اہم ہے. صحیح. اس دور کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے فتنے تھے، اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ جس کے اندر بہت سے پیغامات موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، امیر المؤمنین کی حکومت کے معاملات پر. لیکن یہ 3 دور کلی طور پر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ان 3 دوروں کا مطالعہ اگر ہم کریں گے تو بہت بہتر انداز میں ہمیں ان کی زندگی، ان کی سیرت، اور جو ہے وہ ان کی شہادت تک کا سارا سینیریو سمجھ میں آ جائے گا. بالکل. محترم، جیسے کہ آپ نے 3 جو ادوار ہیں ان کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، کیا کوئی ایسی صفت بھی موجود ہے کہ جو بہت نمایاں ہو تینوں ادوار کے اندر؟ دیکھیں، ایک چیز امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایک تو امیر المؤمنین کی ایک زندگی کے اندر ایک ایسا پہلو موجود ہے، جو پہلو خود ان کی شخصیت کے اندر، ان کی ولادت سے لے کر موت تک نمایاں ہے. صحیح. اور وہ پہلو امیر المؤمنین کے اندر جو موجود ہے وہ امیر المؤمنین کا توحیدی پہلو ہے. بالکل. کہ انسان کی جس کی نگاہ کے اندر اپنی ذات نہیں ہے، کہ جس کی نگاہ کے اندر فقط خدا بند متعال کی ذات ہے، اور جو فقط خدا کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اپنی ذات کو بالکل مد نظر نہیں رکھتا. ایک ایسی ہستی آپ دیکھیں، یعنی اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے زخم دوسروں پر حملے کیے، وار کیے تو خدا کے لیے کیے، خدا کے لیے کیا. دوسروں سے زخم کھائے تو خدا کے لیے کھائے، سبحان اللہ. زبان کھولی تو خدا کے لیے کھولی، اگر 25 سال خاموش رہے تو خدا کے لیے خاموش رہے. آرے بات سمجھے. پھر جب میدان میں آئے تو خدا کے لیے آئے. بالکل. اور جب تلوار چلائی تو خدا کے لیے چلائے، جب صلح کی تو خدا کے لیے کی. یعنی ایک ایسی زندگی کہ جس کی زندگی کے اندر مرکز و محور فقط خدا ہے، فقط خدا. صحیح. یہ ایک پلس پوائنٹ بھی تھا، اور اس کے کچھ اثرات بھی تھے، کہ جب ایک انسان کی زندگی کے اندر فقط خدا کی ذات محور ہو، تو اس وقت وہ لوگ جو امیر المومنین کو فقط اپنی دنیا کے لیے چاہتے تھے، ان کے ساتھ امیر المومنین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تھی. صحیح. چونکہ امیر المومنین ہر چیز کے اندر خدا کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور وہ امت جو بعد میں امیر المومنین کے ساتھ یہ پہلے تھی، وہ اپنے اموال کو دیکھ رہے ہوتے، اپنے مادی مفادات کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اس وجہ سے ایک گیپ تھا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے. بالکل. کہ امیر المومنین کی نگاہ کچھ اور ہے، اور جو ساتھ ہیں ان کی نگاہ کچھ اور ہے. کچھ اور ہے. چونکہ بات نگاہ کی صرف الفاظ کی نہیں ہے. ممکن ہے اس جتنے لوگ امیر المومنین کے ساتھ رہے اس پورے عرصے کے اندر، وہ سبھی مسلمان تھے، اصحاب تھے،
لیکن امیر المؤمنین کا جو رتبہ تھا اور امیر المؤمنین کا وجود ذات خدا کے اندر منہمک تھا، ایک ایسی ہستی جو مسلسل جس کی توجہ خدا کی طرف ہے، بالکل، جہاد میں ہو، نماز کے اندر ہو، خدمت خلق کے اندر ہو، خاموشی، ہر جگہ. تو یہ پہلو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. جہاں بھی یہ کام کیا امیر المؤمنین نے ہر کام خدا کے لیے کیا، خدا کی اور خدائی پہلو اور توحیدی پہلو نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس ہستی کی دعائیں، اس ہستی نے جو دعائیں کی ہیں، دعائیں کمیل کو آپ دیکھ لیں کہ جس کے اندر جو ہے وہی ہستی آپ دیکھیں کس طرح سے خدا سے کہتا ہے، کس طرح سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ہستی کا خدا کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا رابطہ ہے، کہ اتنا بڑا جملہ عطا کرتا ہے کہ خدایا صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، سبحان اللہ، کہ خدایا اگرچہ یہ جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہے لیکن اس پر بھی صبر ہو سکتا ہے، کیوں؟ لیکن تجھ سے جدائی پر صبر نہیں ہو سکتا، چونکہ تیری جدائی علی کو علی زندہ نہیں رہ سکتا. علی کا وجود اس طرح سے ہے کہ وہ فراق خدا کے بغیر علی زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارے جو اس وقت جوان ہیں وہ اپنی محبوبہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے علی. اسی لیے آپ دیکھیں علی جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبات میں یہ ہستی دنیا کو کیا کہتی ہے؟ ایک دفعہ یا دنیا کو کہتی ہے کہ غری غیر، اے دنیا تمہاری چلن، تمہاری ڈھال، تمہاری چمک دمک یہ علی کے لیے نہیں ہے. علی ان باتوں میں نہیں آنے والا، جاؤ کسی اور کے پاس. علی نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، علی کا تمہارے سے تعلق نہیں ہے، علی کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے. علی اپنا دل کہیں اور دے بیٹھا ہے. یہ ایک ایسی ہستی تھی، اور یہی پہلو امیر المؤمنین کا تینوں ادوار کے اندر نظر آتا ہے. کبھی کوئی کام علی نے اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھا، بالکل، ہمیشہ خداوند متعال کی ذات کے اندر فانی ایک سے. اسی لیے آپ دیکھیں یہی پہلو تھا توحیدی امیر المؤمنین کا کہ اس وقت جتنے صوفی ہیں، عرفاء ہیں، ان کے تمام سلسلے امیر المؤمنین سے جا کر جڑتے ہیں اکثر. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے خود امام علیہ السلام کے جو 3 ادوار ہیں ان کو ذکر فرمایا، اور اس میں جو سب سے نمایاں جو چیز تھی، جو نمایاں صفت تھی، وہ توحیدی صفت کو ہمارے سامنے بیان فرمایا. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے. جیسے کہ محترم نے 3 ادوار کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے امام کی شخصیت کو ہمارے سامنے پیش فرمایا. محترم، جو اگر کوئی شخص امام کی جو شخصیت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے امام کی شخصیت کو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ خوب، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے اندر ایک نقطہ واضح ہونا چاہیے. جو کچھ ہم نے امیر المؤمنین کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شخصیت، چونکہ بعض اوقات فضیلت بیان کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے خوب یہ تو میرے لیے نہیں ہے، یہ تو پر کوئی اور شخصیت ہے، اور یہ تو معصوم ہے، اور یہ تو مثلا یہ تو قابل پیروی نہیں ہے نا. صحیح. جب خداوند متعال نے ہمیں انبیاء کی اور رسول اکرم کی اتباع کا کہا، اور کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، رسول اکرم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. صحیح. اور اسی طرح سے رسول اکرم کے جو وصی ہیں اور جو جانشین ہیں اور جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. بالکل. یہ ایک رول ماڈل ہیں. اور رول ماڈل کا مطلب جیسا آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے. بالکل. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہیں. صحیح. آئینے میں انسان کیا کرتا ہے؟ آئینے کے اندر انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اور اپنے چہرے پر موجود بدنما داغ اگر اس کو نظر آتے ہیں تو وہ صاف کرتا ہے. یہ ہستی ہمارے لیے آئینہ ہے. ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. بالکل. میں کہاں کھڑا ہوں. ہمیں سب کچھ اپنا نقص نظر آتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے یہ ہستیاں، ان کی زندگی کی ڈائریکشن کہاں ہے، میری زندگی کی ڈائریکشن کدھر ہے. پیروی کے لیے سب سے پہلے ایک نقطہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں، اور دوسرا یہ کہ میرے اندر بہت سارے نقائص ہیں اور کمیاں ہیں، اور یہ کمی اس ہستی کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے.
بالکل یہ ہستی کے جس کو خداوند متعال نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اس ہستی کے ذریعے میں اپنے نقائص دور کر سکتا ہوں. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ احساس پیدا ہوگا جب انسان کو اپنے اندر موجود کمی کا احساس ہوگا، تب انسان چاہے گا اس کمی کو دور کرنے، اور پھر انسان چاہے گا کہ یار کیسے یہ کمی دور کی جائے. تو اس وقت یہ ہستیاں اور آپ کے اندر موجود کمیوں کو دور کریں گی اگر آپ ان ہستیوں کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. صحیح. تو اس طرح سے ان کی پیروی کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے یہ قابل پیروی ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ کے اندر موجود نقائص جو ہے وہ ان کا حل ان کے پاس موجود ہے. اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے اسی اندر، وہ یہ کہ آپ کے اندر ان ہستیوں کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ محبت بہت اہم چیز ہے. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے عشق کرتے ہیں، کسی سے جب آپ کا دل جو ہے وہ کسی کے ساتھ لگاؤ اختیار کرتا ہے، تو اس وقت انسان آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. صحیح. اس کے راستے کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں بچے کارٹون کو پسند کرتے ہیں، کارٹون کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. فلمی ایکٹروں کو پسند کرتے ہیں، وہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. ہم ان شخصیات کو پڑھیں اور انہیں ایز اے رول ماڈل دیکھیں. جب ہماری نگاہ ان کے بارے میں ہوں گی کہ بھائی یہ میرا رول ماڈل ہے، یہ ہستی میرا رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے، میں 100% اس طرح نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن جس حد تک ہو سکتا ہوں اس کے راستے کو، اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو اپناؤں. بالکل. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں، اور جو ہے وہ ان ہستیوں کی محبت جتنی ہو سکے ہم اپنی جو ہے اپنے اندر بڑھائیں، چونکہ محبت پیروی کو آسان کر دیتی ہے. اگر آپ کے اندر کسی کے بارے میں محبت ہو، خالص سچی محبت ہو، یہ محبت ہی آپ کو اس کے پیچھے لے جاتی ہے. آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کیوں ماں بچے جب روتے ہیں تو ماں کے اندر کتنا حوصلہ ہوتا ہے، رات بھر جاگتی ہے اور اس بچے کے لیے ساری زحمتیں برداشت کرتی ہے. وہ محبت ہے جس نے اس ماں کو اس قدر آمادہ کیا ہوا ہے، ماں کی ممتا نے، کہ وہ تمام زحمتیں برداشت کر لیے جو ہے وہ اس بچے کے لیے، کیونکہ محبت ہے. اگر انسان کے اندر واقعاً خالص طور پر امیر المؤمنین کی محبت پیدا ہو، اور امیر المؤمنین انسان محبت کرے اور چاہے ان کے اندر موجود ان کمالات کو دیکھ کر، تو یہ محبت ہمارے لیے اس پیروی کو آسان کر دے گی. پھر ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے کلام کو سنیں گے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انسان کو متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور بار بار جو ہے وہ اپنے آپ کو مقایسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری زندگی اور یہ ہستیاں مجھے کون سا راستہ دکھا رہی تھی اور میں کہاں کھڑا ہوں. جب تک انسان اپنا بار بار محاسبہ نہیں کرے گا، بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ خود اپنے لیے ناصح نہیں بنے گا، وہ پیروی نہیں کر سکتا. اس کو اپنے آپ کو نصیحت کرنا پڑے گا، بیدار رہنا پڑے گا، اور جو ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق، ان کی زندگی کو پڑھتے ہوئے، ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے، عاربہ سمجھیں ان کا تذکرہ، یہ اگر جاری رہے تو یہ انسان کو پھر آمادہ کرتا ہے ان کی پیروی میں، اور پیروی کے کام کو جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے موضوع کو بیان فرمایا. ناظرین کرام، جیسے کہ محبت سب سے اولین چیز ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص محبت کرتا ہوگا تو وہ خود بخود اس شخصیت کو رول ماڈل بھی بنائے گا. اگر وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس شخصیت کو رول ماڈل بنائے گا تو آٹومیٹک اس کو فالو بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کا فالوور بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا نگہدار.